اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ نماز بریک کے بعد ہم سب رب العالمین کے حضور حاضر ہوئے، سجدے کیے اور اس سے التجا کی کہ یا رب العالمین تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے ماسٹر آف آل، ہم تیری ہی تخلیق ہیں، ہمیں تو نے ہی اس دنیا میں بھیجا، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے یا رب العالمین۔ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے، ہم ادھر ادھر ہو گئے تھے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم تو تیرے اس نبی کی امت ہیں جس نے اپنے اوپر سب کچھ لے لیا اور ہم پر سے عذاب جو ہے وہ ٹال دیا، ہم پر عذاب نہ آنے کا وعدہ کیا۔ یا رب العالمین یہ جو تو نے متنبہ کیا ہے، ہمیں جو وارننگ دی ہے، اے پاک پروردگار، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اب تک اس مہلک وبا سے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہسپتالوں میں اور اپنے پیاروں سے دور بیٹھے ہیں۔ یا رب العالمین تو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمارے ان اقدام کو معاف کر دے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ہمیں اس وارننگ سے، اس متنبہ سے، اس سے ہمیں بچا لے رب العالمین۔ ہم پر تو نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، ہم سنتے تھے مگر سوچتے تھے یہ ممکن کیسے ہوگا، سمجھ آتا ہے اللہ، ہم پر اپنے محبوب کے در کے دروازے بند کر دیے، ہم پہ روزوں کے دروازے بند کر دیے، اب ہم نہیں جا سکتے، ہمیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ ہمیں راستہ دکھایا ہے تو نے ایک بار پھر، اپنے انبیاء کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، کربلا کے شہداء کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ تو ہی ہے جو ہمیں معاف فرمائے گا، کیونکہ طاقت ہی تجھ میں ہے، کیونکہ تو ہی افضل ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے۔ ایک معمولی سے جراثیم سے تو نے ہمیں آئینہ دکھا دیا، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم سب کچھ فتح کر بیٹھے ہیں، ہم گھمنڈی ہو گئے تھے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئیں، ہم نادم ہیں، ہم پر رحم فرما، کہ تو رحیم ہے، کہ تو غفور الرحیم ہے، تو ہم سب کی سنتا ہے، کہ تو ہی تو سنتا ہے، تجھ سے ہی تو سب کچھ مانگتے ہیں۔ یا رب العالمین آل رسول کے صدقے، اہل بیت کے صدقے اس مہلک وبا سے ہمیں بچا لے، ہمارے پیاروں کو بچا لے، انسانیت کو بچا لے۔ یا اللہ غلطیوں پہ شرمندہ ہے، نادم ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم روز قیامت سرخرو ہو کر آئیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دل سے نکلتی ہیں بہت ساری باتیں، دل سے نکلتی ہیں، بہت سارے واسطے دیے جا سکتے ہیں، آپ سب بھی یہ سب کچھ کر کے اٹھتے ہوں گے، آپ سب بھی جو ہے وہ یہ تمام باتیں کرتے ہوں گے، اور بار بار کریں جی، بار بار کہیں کہ رب العالمین، اور اپنی غلطی کو مان لیں، بے شک غلطی ہے، یہ غلطی ہی تو ہے کہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور سرخرو جانا ہے، اور یہ غلطی ہم اس سے معافی مانگ کر، اور اس وقت جو انسانیت مشکل میں ہے اس کی مدد کر کر اور اپنا حصہ ڈال کر ہم رب کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں، جلدی معافی مل سکتی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، کیا حال ہے میرے بھائی؟ جناب چودھری صاحب جناب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. نقوی بھائی کا کون آج؟ نقوی بھائی انشاءاللہ تعالیٰ فون آئے گا، ان سے میری بات ہوئی تھی، ماشاءاللہ خیریت سے ہیں، کل کی بات ہے. نقوی بھائی ماشاءاللہ خیریت سے ہیں، ریکور ہو رہے ہیں. بالکل بھائی آپ بات کر رہے تھے کہ جو یہ فنڈ اکٹھا کرنے والے تھے کدھر گئے ہیں؟ جی ابھی تو مسجدیں لا کی ہوئی ہیں، جو ان کو چاہیے سب تنظیموں کو اکٹھے ہو کے جو پوری زندگی کھاتے رہے ہیں، اب جہاں جہاں بھی کوئی ہے اندر ان کو مسجدوں میں رکھیں، ان کا سہارا بنیں گے. تو یہ کرونا کچھ نہیں کرتا. کرونا یہ کر رہا ہے کہ جب یہ میں نے بولا نومبر میں شروع ہوا تھا، وائرس کہتے تھے، اس کا نام نہیں تھا، تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو دس وائف آفٹر 2-3 ویک اٹ گوز اوے. یہ ہے کہ وہ ہمت سے لوگ باہر پھرتے تھے، گھومتے تھے. ابھی جو کسی کو جیل دے دیں اور اس کو کرونا بولیں، اور جب وہ حالات ٹی وی پہ دیکھتے تو اس کو کسی کی ہیلپ چاہیے. یعنی کہ اپنے آپ کو صرف بند ہی کر لے، اسے کو باتیں کرے. جیسے آپ ادھر ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں تو دل چینج ہوتا ہے، تھوڑا دماغ فریش ہوتا ہے انسان کا. تو آج وہ تنظیمیں مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں. جو نلکا لانے والے ہیں، کبھی 200 پاؤنڈ کبھی 150 پاؤنڈ، آج وہ کدھر ہیں؟ آپ کتنی مسجدیں ہیں؟ انگلینڈ میں بہت زیادہ ہے. ابھی ان کا کردار چاہیے تھا جو انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، انسانوں کے لیے، آج وہ اپنا کردار نہیں کر رہے. کرنا چاہیے، جو خیمے لگانے چاہیے ان کو، ان لوگوں کے لیے، ان کے گھروں میں جا کے آفٹر 1 آور 2 آور انہیں پتہ کرنا چاہیے تھا. یہ ہماری انسانیت کی، اللہ معاف کرے، کچھ نہیں ہوگا کسی کو. جب ڈاکٹر نکلتے ہیں وہ ان میں بھی تو جان ہے نا، وہ نہیں ڈرتے ہیں. جی ہاں، انہیں بھی تو ڈر، مگر وہ انسانیت کے لیے کر رہے ہیں. جی ہاں. تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے. آج نظر نہیں آ رہا یہ آپ اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ شاہد صاحب، بہت بہت شکریہ. بس یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں اس میں بھی جینا ہے، اور ان لوگوں کی ہمت کو بڑھانا ہے، اور چہروں کو پہچاننے کا اس سے بڑا وقت کوئی نہیں ہے. اس وقت آپ بہت کچھ پہچان گئے ہوں گے، بہت کچھ پہچان گئے ہوں گے، اور پہچاننے کا وقت یہی ہے. رب کی طاقت کو پہچاننے کا، اور رب العالمین سے پیار کرنے کا، اور اس کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہترین وقت کوئی نہیں ہے. اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اس سے بڑا وقت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی. مجھے بس چونکہ آپ لوگ بھی بہت اچھا اویئرنیس کا پیغام دے رہے ہیں، تو ایک بات یہ کہنی تھی کہ ہدایت ٹی وی پر جو ابھی جشن کا انتظام کیا گیا، کل جو ہم نے دیکھا امام حسین اسلام کے، کس کا دل نہیں چاہ رہا، کس مومن کا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم سب مل کے جشن مولا کا منائیں. لیکن 5-6 بچے اور 3-4 بڑے، سب ایک ہی جگہ پر، کوئی ڈسٹینس نہیں تھا، ان لوگوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا. میرے خیال میں کیا ان لوگ ٹیسٹ کرنے کے بعد آ رہے ہیں اندر اسٹوڈیو میں؟ بہن مجھے اجازت دیں گی آپ اس بات کا جواب میں آپ کو دے دوں؟ ہاں بالکل جناب. یہ بہن پچھلے سال کی ریکارڈنگ ہے جو آپ نے اب دیکھی. اچھا، کل جو رات میں دیکھی ہے؟ جی، وہ لائیو نہیں تھا، وہ ریکارڈڈ تھا، اور 1 سال پرانا تھا. آج کل اسٹوڈیو میں بہن، آج کل اسٹوڈیو میں صرف 4 لوگ آتے ہیں ہم، اور اس میں ایک میں ہوں، میرے پروڈیوسر ہیں، پھر ایک اور پروڈیوسر ہیں، اور ہمارے جو چیئرمین ہیں مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب. یہ 4 لوگ یہاں آتے ہیں. میجر صاحب تشریف لاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ فاصلے ہوتے ہیں ہمارے درمیان، اور ایک وقت میں پورے اسٹوڈیو میں 2 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. تو یہاں ہم نے ہر طریقے کی احتیاط کی ویسے ہی دل خراب ہوا کہ کہیں بچے ہیں سب کے بڑے، سب کے پاس، اور چونکہ آپ لوگ خود بتا رہے ہیں اویئرنیس کے لیے، تو یہ ہم کو تعجب ہوا. تو اگر ریکارڈڈ ہے، اگر وہ نا سائڈ میں اگر لکھ کے آ جائے تو بہتر ہوگا کہ ہم لوگ کو پتہ چل جائے کہ ریکارڈڈ پروگرام ہے. دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہی بھی تو لائیو اگر کرنا ہے تو ویڈیو کال کر کے جس کو بھی آپ شامل کرنا چاہیں کر لیں. جی ہاں، اب تو بہن یہی ہو رہا ہے کہ ہم جن کو بھی لے رہے ہیں ویڈیو کال پہ. اصل میں دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ اسکرین دیکھیں گی، جب لائیو پروگرام ہوتا ہے تو لائیو مانچسٹر اس وقت لکھا ہوا آ رہا ہے. اچھا، لائیو قم سے ہوتا ہے، ایران سے جو ہوتا ہے اس پہ لائیو قم لکھا ہوا آتا ہے. لندن سے ہوتا ہے لائیو لندن آتا ہے. برمنگھم سے ہوتا ہے لائیو لکھا ہوا ہے.
تو لائیو ہے، اور اگر لائیو نہیں لکھا ہوا بہن تو وہ ریکارڈڈ ہے. جی جی نہیں لیکن آپ کی محبت ہے، آپ کی پریشانی انہی کے لیے ہوتی ہے جن کو چاہا جاتا ہے. آپ کی ہدایت ٹیلی ویژن سے محبت ہے تو آپ نے بالکل سارے لوگوں کو مولا ہی کے امان میں دیا ہے، اور سب ساتھ خیریت کے امام زمانہ مدد کرے اور سب چیز نارمل ہو جائے جلدی. ہم سب کی یہی دعا ہے. بالکل اللہ ہم سبوں کو دعاؤں کو قبول کرے اور گناہوں کو معاف کرے. ہم لوگوں کے گناہوں کی تلافی اور کچھ نہیں ہے. جی ہاں بہن، آپ کی آواز اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں اس وقت میں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ کیا کریں؟ اس ہارڈ وقت میں صرف اپنے خدا کو اور وقت کے امام کو پکارنے کے سوا ہم کوئی پیغام نہیں دے سکتے. اور یہی پیغام ہے میرا کہ میرے سب بھائی بہن چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما خدا اور ظہور کو آسان کر دے. مومنین کے لیے اتنا سخت وقت شاید وہ برداشت نہ کر سکے. ہماری ہمت اب جو ہے کہ آہستہ آہستہ سب جگہ دم توڑ دے گی. تو اللہ ہمیں ہمت دے اور ہم سب کو ہمت سے امام کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بس اسی خوشی کے سہارے ہم آگے جیئیں کہ امام کا ظہور ہو جائے جلدی. جزاک اللہ. اور سب لوگوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایک دوسرے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے اس وقت دعا کرنی ہے سب کو. بے شک. اور جہاں تک ہو سکے اپنے کو اپنے رب سے نزدیک کریں. گھر بیٹھے اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے رب سے اپنے کو نزدیک کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ بہن، سلامت رہیں، آپ بالکل خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دیکھیں یہ بہنیں ہوتی ہیں ہی اسی لیے ہیں کہ ان کو ایک خیال آیا اور انہوں نے فوری طور پر رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا جو ان کے ذہن میں تھا، جیسا انہوں نے محسوس کیا. اور فکر اسی کی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور اس وقت تو فکر کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم فکر کریں، ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنے پیاروں کی فکر کریں، ہم انسانیت کی فکر کریں. اور یہ پلیٹ فارم جو ہدایت ٹیلی ویژن فائٹ بیک اگینسٹ کرونا وائرس ہیلپ لائن ہے، یہ ڈیسک اسی لیے قائم ہوا ہے کہ ہمیں ہدایت ٹیلی ویژن کی انتظامیہ کو، ہدایت ٹیلی ویژن کو اپنے ناظرین کی صحت، ان کی سلامتی، اور وہ جو نہ دیکھ رہے ہیں اور سینہ بسینہ اگر یہ بات منتقل ہوتی ہے ان تک، تو ان سب کی صحت و سلامتی کی فکر ہے، پریشانی ہے. اسی لیے یہ ہیلپ ڈیسک قائم ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت اس مہلک وبا کا خدا نہ کرے شکار ہیں، یا آپ گھر میں آپ نے اس کی احتیاط میں آئسولیٹ کر لیا ہے اپنے آپ کو، تنہا اکیلا کر لیا ہے اپنے آپ کو، تو میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ اکیلے ہیں، تنہا نہیں ہیں، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تمام زمانہ آپ کے ساتھ ہے، جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. امام زمانہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مدد چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں مورل سپورٹ چاہتے ہیں، آپ لاجسٹک سپورٹ چاہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے بہت سے ایسے جو ممبرز ہیں ہدایت ٹیلی ویژن کے، انہوں نے فائنینشیل سپورٹ تک کی آفرز دی ہوئی ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ ان کے نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی آواز ان تک پہنچا دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں، جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کہ وہ اگر کچھ کر سکتے ہیں اور ان کا من کرتا ہے کہ وہ لاجسٹک سپورٹ دے سکتے ہیں، وہ مورل سپورٹ دے سکتے ہیں، ٹیلی فون کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اسٹریس اور انزائٹی سب سے بڑی اس وقت جو ایک مشکل آئی ہوئی ہے وہ یہ آئی ہوئی ہے کہ ایک اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، کنفیوژن ہے، جس کا شکار بے تحاشا لوگ ہوئے ہیں، جو یہی اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ آیا وہ اس مہلک وائرس کا شکار ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا ان کو کبھی ہو چکا تھا یا ہو جائے گا. اس طریقے کی باتیں جو ہیں بہت ساری وہ ان کے ذہنوں میں گھومتی رہتی ہیں. تو آپ مورل سپورٹ دے کر، ان سے براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے بات کر کر آپ بالکل ان کی جو ہے مدد کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر جو لاجسٹک سپورٹ ہے، لاجسٹک سپورٹ کے حوالے سے آپ ان تک ان کا راشن پہنچانا، کھانے کا انتظام کرنا، یا دیگر ادویات کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اور کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ بزرگ ہیں، وہ گھروں میں انہوں نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے، تو وہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے. بہت سے بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، ان کی مدد کی جا سکتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی جناب.
काजम भाई, आपके पास मेरा नंबर है, अगर हदायत टीवी की तरफ से किसी को भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बेशक कॉल करके उधर भेज सकते हैं आप। मैं जो कोई चीज चाहिए इंशाल्लाह प्रोवाइड करके दे के आऊंगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। किसी खुद खरीद के जाके दे के आऊंगा। जज़ाकल्लाह। तो फोन पे कोई बात करना चाहे तो वो आपके पास नंबर है। जी हाँ, जी मेरा आता रहता है, वो आप लिख लें। जी, जब आप ड्यूटी लगाएंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड में आपका नंबर एक ये भी नोट कर लूँ। हाँ जी सर, जहाँ आप भेजेंगे इंशाल्लाह मैं वो काम करूँगा। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मौला आपको जज़ा दे, रब्बुल आलमीन आपको जज़ा दे, आपकी तमाम मुश्किलात हल हों और आप जो है वो बेहतर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखिए, इसी तरीके से लोग खुद राब्ता करते हैं, अपना टेलीफोन नंबर्स हमारे पास ड्रॉप कर देते हैं और कोई डिटेल्स होती हैं, अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। ये वक्त है जुड़ने का, ये वक्त है मदद करने का, एक दूसरे की बराह रास्त एक दूसरे की मदद करने का। मैं तो वही कहता हूँ, मदद वही होती है जो बराह रास्त की जाए। आप बीच में यहाँ वहाँ हो जाए, बहुत गड़बड़ हो जाती है उसके अंदर। और इस वक्त तो हर एक घर में, हर एक जगह पर बहुत सारी मुश्किलात हैं और बहुत सारी बातें हैं। नाज़रीन कुछ ऐसी खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ कि आज कितनी डिटेल्स हुई, क्या हुआ, क्योंकि मेरा इस प्रोग्राम का मकसद, हिदायत टेलीविज़न के इस प्रोग्राम का मकसद, इस डेस्क का मकसद आपको मोटिवेट करना है, आपको हिम्मत दिलाना है कि इस वायरस से, ये मेरा अपना कहना है, इस वायरस से डरेंगे तो एहतियात करेंगे और लड़ेंगे आप उससे। खौफज़दा होना नेमत होता है। जो लोग खौफज़दा नहीं होते तो फिर वो कुछ भी कर जाते हैं। रब्बुल आलमीन से हमें खौफ आता है, सज़ा से हमें खौफ आता है, जहन्नम का हमें खौफ आता है, नमाज ना पढ़े खौफ आता है, झूठ बोले खौफ आता है। हर बात में खौफ का अंसर लाजम होता है। और जो लोग खौफज़दा कहते हैं, हम खौफज़दा नहीं, जालिम से खौफज़दा ना हो आप, जालिम के सामने बहादुरी करें आप। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिसमें खौफज़दा होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपना बचाव कर सकें। लेकिन एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कोरोना वायरस के हवाले से बात करता हूँ कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान ज़हनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। कि आपको जो एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका जहन गड़बड़ कर रहा है, आप कंफ्यूजन फील कर रहे हैं, आप घुटन फील कर रहे हैं इस तमाम माहौल में, उस वक़्त आपके लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसकी कुछ मिसालें मैं आपको देता चलूँ। कोई कहता है जी प्याज खाएं, कोई कह देता है नहीं प्याज ना खाएं। अच्छा ज़ुकाम है, दूर रहो मुझसे, सिर्फ ज़ुकाम है, अच्छा कोई मसला नहीं। अच्छा फिर ये भी कह देते हैं पाकिस्तान में आपको 2 हफ्तों में पता चल जाएगा जब सब हाथ से निकल जाएगा। परेशान कर दिया आपको। फिर ईरान की खबर देते हैं कि हर तरफ मौत की खबरें हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये हम पर अजाब है। अच्छा फिर इस शख्स से भी मुलाकात हुई जो कोरोना पॉजिटिव है और कहता है अब क्या होगा। फिर ये भी होता है कि आप कहते हैं मुझे बुखार है, अब मुझे कै आ रही है, क्या मुझे भी कोरोना है। ये सब गलत और दुरुस्त की कैद से बहुत दूर है। ये वो जुमले हैं जो हर रोज टीवी पर सुनने को मिलते हैं या सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचते हैं। ये सब वो बातें हैं जो माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक हमारे जहन पर निहायत मुनफी असरात मुरतब कर रही हैं। हमने 2 अफराद से बात की थी जिनमें से एक कोरोना नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। उनसे पूछा कि वो जहनी दबाव का शिकार हैं तो उससे कैसे निपट रहे हैं। ताहिरा एक फर्जी नाम है। गुज़िश्ता हफ्ते उनसे मुलाकात हुई। वो और उनके अहले खाना इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हुए थे जब उन्हें खांसी और बुखार ने आ लिया। वो कहती हैं कि वो मुसलसल इस बीमारी की अलामत देख रही थी। मैं इस वक्त डर गई और मुझे यकीन हो गया कि अब मुझे कोरोना हो गया है। जब मेरे 2 मजीद साथी भी ऐन उस वक्त बीमार हुए जब मैं बीमार हुई थी, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपने अहले खाना की थी और इन सब की जिनमें मैं इस 1 हफ्ते में मिलती रही हूँ। मैं सोचती रही कि आखिर ये बीमारी मैंने कहाँ से अपने सर ले ली। वो ये कहती हैं कि ये वक्त उनके लिए शदीद डिप्रेशन का था क्योंकि वो बहुत मोहतात और परेशान थी।
میں نے سب کو منع کر دیا کہ کوئی میرے کمرے میں نہیں آئے گا. میں اپنی ساس کو بھی کہتی تھی وہ محتاط رہیں. والد کو سمجھاتی تھی کہ وہ باہر نہ جائیں. مجھے یہ فکر تھی کہ اگر مجھے کرونا ہے تو خدا نخواستہ اب تک یہ میری فیملی میں منتقل ہو چکا ہوگا. اس کے علاوہ ہر وقت ماسک اور دستانے پہننا اور ہاتھ ہی دھوتے رہنا ایک الگ پریشانی تھی. ان کا جب کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہوا اور وہ منفی تھا، یعنی نہیں تھا، 2 روز تک اسپتال میں زیر علاج بھی نہیں، مگر اس 1 ہفتے کے دوران ہر طرف سے غلط اور درست معلومات کے انبار نے انہیں بیماری سے زیادہ اذیت دی تھی. پاکستان میں میڈیا کے ایک نامہ نگار سے ایک ایسے مریض نے بات کی کہ جو کرونا وائرس کا شکار ہیں اور بظاہر وہ احسن طریقے سے اس بیماری سے لڑ رہے ہیں. ان کا کہنا تھا، میں نے خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے سیلف مینجمنٹ کی اور سب سے پہلے خود کو اپنی بیوی اور بیٹی سے علیحدہ کر لیا. میں نے منفی خبروں کی طرف دھیان نہیں دیا اور اپنے اہل خانہ کے ٹیسٹ کروا کر تسلی کر لی کہ وہ متاثر نہیں ہے. کرونا کے یہ مریض اب تنہائی میں ہیں اور اس دوران انہوں نے کتابوں اور مثبت سوچ کو اپنا ساتھی بنایا ہے اور وہ تیزی سے بہتر بھی ہو رہے ہیں. کرونا وائرس اور ذہنی صحت کا کیا عالم ہوتا ہے، یہ غور سے سنیے ناظرین. عالمی ادارہ صحت نے 3 روز قبل ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اس عالمی وبا کے دوران ذہنی حالت پر نقصان دہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ ان منفی اثرات سے بچنے کی حکمت عملی بھی بتائی گئی ہے. ماہرین نفسیات نے بھی کہا کہ وبا پھوٹنے کی صورت میں ذہنی دباؤ کا شکار ہونا عام بات ہے، لیکن اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ اس بیماری کا شکار ہیں یا نہیں. کرونا وائرس کے ساتھ جڑا یہ جملہ کہ اس کا کوئی علاج نہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. ایک ماہر نفسیات کے مطابق ایسے مریض جن میں اس وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کے لیے واٹس ایپ گروپ بنائے جائیں جہاں مثبت پیغامات اور ایسے لوگوں سے متعلق کہانیاں ہوں جو اس وائرس سے صحت یاب ہوتے ہیں. ان کے خیال میں حکومت کو ماہرین نفسیات کی ایک ٹیم بھی ہر ہسپتال اور کوارنٹائن میں تعینات کرنی چاہیے جو وہاں موجود لوگوں کی ہمت بڑھائے اور انہیں مایوسی سے نکلنے کے لیے ہر مریض کے ساتھ سیشن کا اہتمام کریں. ایک ماہر نفسیات ملالہ صاحب جان نے بھی بتایا کہ اور اس بات سے اتفاق کیا اور کہا کوارنٹائن میں اور آئسولیشن وارڈ میں پہلے ہی دباؤ کا ماحول ہوتا ہے، ایسے میں معمولی تبدیلی کر کے یہاں رہنے والے مریضوں کو ذہنی آسودگی فراہم کی جا سکتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس بیماری کا شکار لوگوں کے اہل خانہ اور ان کے دوست احباب ان کا حوصلہ بڑھائیں اور انہیں بدنام نہ کریں. انہیں بتائیں کہ یہ بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے اور یہ کہ ان کی وجہ سے کسی کو یہ بیماری نہیں لگی. انہیں یہ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمت اور علاج کے ساتھ اس بیماری سے جیت سکتے ہیں. ڈاکٹر کے مطابق کرونا کے شکار مریض کو بتائیں کہ اس بیماری میں ان کا کوئی قصور نہیں، یہ ان کی کسی غلطی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ ایسے مریض پہلے ہی خود کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. انہیں بتائیں کہ ان کے ارد گرد موجود افراد خیریت سے ہیں. وہ یہ مشورہ بھی دیتی ہیں کہ خبریں زیادہ نہ سنی جائیں. آپ چند ویب سائٹس جن کے مستند ہونے پر آپ کو مکمل یقین ہے ان سے خبریں سنیں اور دیکھیں. ایسی ویڈیوز، خبریں، پیغامات اور سوشل میڈیا کی پوسٹیں نہ دیکھیں جو سنسنی پھیلاتے ہوں. وہ سمجھتی ہیں کہ عام لوگ جب اس وبا سے متعلق خبریں سنتے ہیں تو وہ انتہائی حد تک سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی یا ان کے پیاروں کی جان ہی چلی جائے گی. اسی لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے میں وقفہ کریں. اس وبا سے متعلق ہیش ٹیگز کو بار بار فالو نہ کریں. آپ ان حفاظتی اقدامات کے بارے میں جان لیا، بس انہی پر عمل کریں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگ کسی بیماری کی علامات یا خبریں پڑھ کر یہ وہم پال لیتے ہیں کہ انہیں بھی یہی بیماری ہے.
جو کہ غلط عادت ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وہم آتے ہی اگلا مرحلہ انزائٹی کا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا. موت کا خوف آ جاتا ہے کہ کرونا کا تو علاج ہی نہیں. یہ سب منفی رویے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک لا علاج بیماری سے بچنا کیسے ہے. اگر آپ بچنے کے لیے اطمینان بخش اقدامات کرتے ہیں تو پھر ہر خوف سے آزاد ہو کر زندگی گزاریں. جو لوگ کوارنٹائن میں یا سیلف آئسولیشن میں ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطے رکھیں, کال کریں, میسج بھیجیں. وہ جن کے عزیز یا دوست اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کی بات تحمل سے سنیں اور انہیں حوصلہ دیتے رہیں. اچھا, عالمی ادارہ صحت کی ذہنی صحت سے متعلق کچھ تجاویز بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے بھی کرونا وائرس کے دنیا بھر میں پھیلاؤ کے دوران ذہنی صحت کے حوالے سے تفصیلی سفارشات جاری کی ہیں. اور کرونا وائرس کے مریضوں, ہیلتھ ورکرز اور کوارنٹائن جیسے مراکز کے منتظمین کو اپنی اور خود سے منسلک دیگر افراد کی ذہنی آسودگی کا خیال رکھنے کی تجاویز دی ہیں. ان تجاویز کے مطابق عام لوگ دن میں 1 یا 2 بار خبریں سنیں یا سوشل میڈیا پر وائرس سے متعلق مستند خبریں پڑھیں. حقیقت اور افواہ میں فرق رکھنے کے لیے صحت کے عالمی اداروں یا مقامی مستند صحت کے مراکز کی خبروں کی سوشل پلیٹ فارمز کا رخ کریں. مثبت کہانیاں پھیلائیں. ان افراد کی خبریں جو اس بیماری سے صحتیاب ہوئے ہیں, ایسے افراد کی تعداد کافی زیادہ ہے. ان لوگوں کی کہانیاں تشہیر کریں جنہوں نے اپنے پیاروں کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیا اور صحتیاب ہونے میں ان کی مدد کی. ڈاکٹروں اور نرسوں کو خراج تحسین پیش کریں جو اس وبا سے متاثرہ افراد کی جان بچا رہے ہیں. ڈاکٹر, نرسیں اور دیگر ہیلتھ ورکرز کرونا وائرس کے مریضوں کے ساتھ براہ راست رابطے کے دوران ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ایک قدرتی عمل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ایسی سرگرمیوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں جو ذہنی دباؤ سے نکلنے میں مدد دے سکیں, جیسا کہ صحت مند خوراک کھائیں, کام کی شفٹ کے دوران وقفہ لیتے رہیں, فیملی اور دوستوں سے باتیں کرتے رہیں, جسمانی سرگرمی جیسا کہ ورزش وغیرہ کے لیے وقت نکالیں, اور ذہنی دباؤ دور کرنے کی عارضی اور غیر صحت مند اشیاء جیسے کہ سگریٹ یا شراب نوشی سے پرہیز کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ یا دوست احباب آپ سے ملنے سے پرہیز کریں, تو ایسے میں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بات کریں, مگر بات ضرور کریں. بڑی عمر کے شہری زیادہ غصے اور پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں. ایسے میں تحمل کا مظاہرہ کریں اور ان کی دلجوئی کریں. بڑی عمر کے افراد کو آسان اور سادہ زبان میں بتائیں کہ بیماری کیا ہے اور اس سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. کورونا کے باعث یا خود ساختہ تنہائی میں ذہنی صحت, وہ لوگ جو آئسولیشن کا شکار ہیں وہ اپنے سوشل نیٹ ورک قائم رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب سے رابطے رکھیں. یہ رابطہ فون پر رکھا جا سکتا ہے, جبکہ سیلف آئسولیشن کی صورت میں اپنے گھر یا کمرے میں احتیاط کے ساتھ اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں. ذہنی دباؤ کے وقت اپنی ضروریات اور احساسات پر توجہ رکھیں. وہ کام کریں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے. اپنے کھانے سونے کی عادت کو بہتر کریں اور مسلسل خبروں سے دور رہیں. کچھ کنکلوژن تھا ناظرین یہ 8-9 منٹ کا, جو مختلف ریسرچ کے بعد کمپائل ہوا اور آپ تک پہنچا. اس کو ایک بار پھر غور سے سنیے گا جب یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا, تاکہ آپ تک کوئی نہ کوئی بات پہنچ سکے. کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قادر بھائی ایک بات کر رہا ہوں. جناب السلام علیکم. جی وعلیکم صاحب. دیکھیں ویسے تو اللہ پاک اس بیماری سے ہر آدمی کو بچائے, اور اللہ جو ہے نا اس جو وبا پھیلی اللہ کرے سے ختم کرے. لیکن ایک طرح سے لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے جی ہاں کہ جس طرح کشمیر کے اندر ناانصافیاں ہو رہی ہیں جی ہاں, اور دلی کے اندر جو ہوا, باقی فلسطین کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر یہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, تو یہ مودی جیسے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے
جو انسان کے بچے بن جاؤ, لوگوں کے سر یہ سیاسی شو نہیں ہے سرکار, یہ سیاسی شو ہے. لیکن یہ ایک میسج بھی ہے نا جو لوگوں کے لیے, مطلب جو 2 نمبر صحافی, یہ پاکستان کے سیاستدان, یہ جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے, بیریئر ٹاؤن, اسلام آباد. اچھا مجھے صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کرونا سے کی وجہ سے آپ کی زندگی پر, آپ کے روزمرہ کے معمول پر کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے قادر بھائی, نیچرلی وہ افیکٹس جو کرونا وائرس کے جو اوبویسلی آلموسٹ آل اوور دی ورلڈ, جس طرح سے دنیا کو اس نے ایک طرح سے لاک ڈاؤن ہوا ہے دنیا, یعنی کہ آپ کی موومنٹ جو ہے ریسٹرکٹ ہو گئی ہے, کچھ کر نہیں سکتے, تو لمیٹڈ آپ کے لیے موومنٹس ہیں, جیسے آپ جو اگر تھوڑا بہت کا جو آپ ضرورت کے مطابق جو گھر سے نکل کر جو کام کر سکتے ہیں, کوئی مطلب فوڈ اسٹور پر جا سکتے ہیں, یا کوئی احتیاطی طور پر وہ آپ نے کوئی میڈیکل اسٹور, یا اسی طرح سے زندگی چل رہی ہے. تو یہ فی الحال ظاہر ہے ایک کوئی فریڈم کی زندگی تو نہیں ہے, ایک مطلب ایک طرح سے آدمی کی ایک جو فریڈم ہے وہ کیپچرڈ ہے. تو اس حساب سے تو یہ ظاہر ہے نیچرلی آدمی کی جو نارمل زندگی ہے اس کے اوپر اس کا افیکٹ تو ہے. لیکن دوسری طرف سے ایک پیغام بھی ہے اللہ کی طرف سے, دنیا کے جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے آج جو لوگ تھے, بڑے بڑے سپر پاور تھی, آج دیکھیں ان کا کیا اثر ہے کہ ایک وائرس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے رکھ دیا. تو یہ خدا کی قدرت ہے. چند دنوں پہلے جو کشمیر لاک ڈاؤن تھا, آج پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک میسج بھی ہے کچھ ان لوگوں کے لیے جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, جو مطلب ہے لوگوں کے اس طرح سے ناانصافیاں کرتے ہیں. آج شاید انہیں کوئی اس دور سے گزرنے کے بعد لوگوں کو کچھ تھوڑی سی عقل آ جائے, وہاں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں اور وہاں ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی انصاف ان کو ملے. تو یہ پیغام تو ہے اللہ کی طرف سے. اچھا یہ بتائیے کہ اس سارے پروسیس کے دوران آپ کے دل میں یقیناً آپ نے بھی کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا ہوگا کسی کی مدد کرنے کا, جو کرونا کے باعث یا تو وہ سیلف آئسولیشن میں ہیں یا مسائل کا شکار ہیں. آپ کی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو یہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے ایریے میں لوکلز ہیں جو جن کے ساتھ ہم انٹوچ, جو ہمارے علاقے کے اندر ایسی کوئی ہم نے کوئی آرگنائزیشنز ہے لوگوں نے آرگنائز کی ہے, جس طرح لوگ آئسولیٹڈ ہیں ان کو ہیلپ لوگ کر رہے ہیں. یہ اس میں ہم بھی انوالو ہے اس میں لوکل اراؤنڈ اپنے ایریا میں. کچھ جہاں بھی لوگ اگر وہاں باقاعدہ فون نمبر لوگوں نے دیے ہوئے ہیں, یہ سلسلہ تو چل رہا ہے. اپنی طرف سے جو کچھ کسی سے ہوتا ہے وہ کر رہا ہے. انسانی ناطے پہ جو کرنا چاہیے وہ لوگ کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, ہم بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیکن بات دوسری طرف یہی ہے کہ یہ وقت ایک مشکل تو ہے, لیکن اس سے سبق سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. تو یہ میرا میسیج تھا. تو اللہ کرے کہ لوگوں کے سمجھ میں کچھ یہ باتیں آ جائے. پاکستان کے اندر بھی جو 65% جو 70% لوگ ہیں وہ غربت میں یا مڈل کلاس کے اندر جو لوگ ڈیلی بیسس پہ جو کام کر کے ایک روزگار کما کر لوگ بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو دوسری طرف سے جو 30% ہے انہوں نے ناجائز قبضے کیے ہیں پاکستان کے اداروں پر یا وسائل پہ. تو ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ پاکستان سے ان کے کوئی باقی یقین نہیں, ایک دوسرے کی طرف جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ, آپ نے اپنا تجزیہ تبصرہ دیا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن فائٹ اگینسٹ کرونا وائرس. ہیلپ لائن ڈیسک ہے, یہ آپ کال کر سکتے ہیں. خدا نہ کرے اگر آپ اس کا شکار ہیں, خدا نہ کرے آپ یہ سفر کر رہے ہیں اور آپ آئسولیشن میں ہیں اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, تو آپ بالکل کال کر سکتے ہیں. اور آپ اگر مدد کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ کے تک جو ہے وہ سپورٹ پہنچائی جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دم سے بلینک ہو جاتے ہیں, اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ذہن بہت ساری جگہوں پر ایک ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مورل سپورٹ دی جائے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائنینشیل سپورٹ کے لیے, آپ چاہتے ہیں کہ لاجسٹک سپورٹ آپ چاہتے ہیں, آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. ہدایت ٹیلی ویژن نے یہ پروگرام شروع ہی اس لیے کیا ہے, یہ ہیلپ لائن ڈیسک قائم ہی اسی لیے ہوئی ہے. یہ دن میں کسی بھی وقت جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. لائیو ہوتی ہے, براہ راست ہوتی ہے, تاکہ آپ جو ہے اس سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیں اور اپنے آپ کو مشکل سے نکالنا چاہیں, جو کچھ بس میں ہوگا ہمارے یہاں سے
وہ آپ کے لیے کیا جائے گا. جو کچھ بس میں ہمارے ناظرین کے ہوگا وہ آپ تک مدد پہنچائی جائے گی. آپ کو کل انشاءاللہ تعالی اتوار کو آپ پروگرام دیکھیں گے, ہمارے ڈاکٹر عامر رضوی کا پروگرام آتا ہے. وہ اپنے کسی کولیگ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کرونا وائرس پہ ہی بات ہو رہی ہے. میڈیکل کے حوالے سے وہ تمام اپنے جو ہے آپ کو سجیشنز دیتے ہیں, ایڈوائسز کرتے ہیں. ڈاکٹر عامر رضوی ایک بہترین انسان, اور اس وقت ان حالات میں جس طریقے سے وہ وقت نکال رہے ہیں اور لائیو ٹیلی ویژن پروگرام کرنے کے لیے آتے ہیں, اپنے ساتھ اپنے کولیگز کو بھی لے کے آتے ہیں, اور سینکڑوں کالیں آتی ہیں ان کے پروگرام میں, اور بے تحاشا لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ہمیں ہر وقت جو ہے ایسے جو ہمارے ہیروز ہیں, جو فرنٹ لائن ہیروز ہیں, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ان کو جو ہے قائم و دائم رکھ, ان کو سلامت رکھ, تاکہ یہ انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اگر کسی کو کہہ دیا جائے, ایک شخص آ کے کہہ دے کہ اور آپ موجود ہوں اور وہ کہے کہ مجھے کرونا وائرس ہے, تو آپ اس سے بھاگ جائیں گے بہت دور, بہت تیزی سے فاصلہ بنا لیں گے. اور اپنوں کے بھی جو کہتے ہیں جی ہم سے 6 فٹ دور رہو, ہم سے 12 فٹ دور رہو, لیکن NHS کے ڈاکٹرز اور جتنے بھی میڈیکل پروفیشن سے منسلک لوگ ہیں, آفرین ہے, رب العالمین انہیں سلامت رکھے, کہ یہ اس وقت اس انفیکٹڈ شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کی رنگ, نسل, مذہب کچھ بھی نہیں دیکھتے, اور اس کی صرف اور صرف ان کی ایک یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے اور اس کی جو ہے وہ یہ قائم و دائم رہے اور یہ صحیح سلامت اپنے گھر کو چلا جائے. انسانیت کی خدمت کا اس سے بہترین عملی مظاہرہ میں نے نہیں دیکھا. جنگ میں ہم لڑتے ہیں, دیکھتا ہے وہ دشمن ہمیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ نادیدہ دشمن سے لڑ رہے ہیں, اور وہ ایسا دشمن ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں بخشے گا اور بخش رہا. صرف اور صرف احتیاط سے فائٹ ہو سکتی ہے, لگن سے فائٹ ہو سکتی ہے, اور پھر سب سے اوپر رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کے دعا کر کے معافی مانگ کر اس مہلک وبا سے بچا جا سکتا ہے. اور وہ اس وقت ممکن ہے کہ جب سب کے سب جو ہیں وہ ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہیں کہ یا رب العالمین تو ہی طاقتور ہے, تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے, ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا, اب ہمیں معاف کر دے. ہمیں وہ سب دکھتا ہے, ہم سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, نادانی میں ہوئی ہیں, دانستگی میں ہوئی ہیں, ہم کو معاف فرما اور ہم پر رحم فرما. ہم پر اپنے گھر کے دروازے کھول دے, ہم پر اپنے محبوب کے در کے دروازے کھول دے, ہم پر اہل بیت کے روضوں کے دروازے کھول دے. یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرما, ہمارے بزرگوں پہ رحم فرما. وہ تو ویسے ہی بزرگ ہیں, کسی کے گھر میں والدین نہیں ہوتے اور سینکڑوں سال پہلے یا کچھ سال پہلے نہیں ہوتے, ان کو یاد کر کے ہی زخم, ان کے ہی زخم نہیں بھرے ہوتے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بزرگوں کی شفقت سے اپنے آپ کو محروم ہوتا کیسے دیکھ لیں؟ بڑی آسان بات ہے. 60 سال کی عمر کے بعد کے لوگوں کو لگ رہا ہے ارے وہ 60 سال کی عمر کے لوگ تو ہمارا صاحبان ہیں, وہ تو ہماری روشنی ہے, وہ تو ہمارا جو ہے وہ ایک ایسا مستقبل ہے کہ جنہیں دیکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. یا رب العالمین تو مالک ہے, ان کو نہ چھیننا ہم سے, یہ ہمارا سایہ ہے, یہ ہماری روشنی ہے. ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں معاف فرما دے اور ہم سب پر رحم فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.